بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، آج ایک ایسے موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصد ہے کہ جس نے ہمیں ایک ایسا توڑ کے رکھا ہے کہ اس کے بعد ہم جڑنے کی کوشش کرتے بھی ہیں تو جڑ نہیں پاتے۔ اس چیز کی قوت اتنی زیادہ ہے، اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ ہماری تمام تر طاقتوں کے اوپر وہ حاوی ہے۔ دنیا کی عالم ناسوت کی دنیا میں جو سب سے بڑی طاقت ہے، ناسوتی طاقت، جو فانی طاقتوں میں سے جو سب سے پاورفل اور سب سے خوفناک اور سب سے خطرناک طاقت جو ہے وہ ڈر کی طاقت ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی کو ڈر کے محور پہ جیتے ہیں۔ ہم اٹھتے بیٹھتے ڈر کا شکار رہتے ہیں، چاہے کوئی ریاستی امور سنبھال رہا ہو، چاہے کوئی دفتری امور سنبھال رہا ہو، چاہے کوئی NGO سنبھال رہا ہو، چاہے کوئی سوشل ورکر ہو، چاہے کوئی سرکاری ملازم ہو، چاہے کوئی ہیلتھ میں ہے، چاہے کوئی ایجوکیشن میں ہے، چاہے کوئی ایریگیشن میں ہے، ایگریکلچر میں ہے، چاہے پولیس میں ہے، فوج میں ہے، رینجر میں ہے، سیاست میں ہے، یا ریاست کے کسی بھی مسئلے میں یا معاملے میں وہ الجھا ہوا ہے، اس میں انوالو ہے، یا عام زندگی میں بھی اگر کوئی بندہ ہم دیکھیں تو ہر بندہ خوف میں مبتلا ہے۔ کسی کو نوکری کا خوف ہے، کسی کو غربت کا خوف ہے، کسی کو طاقت کے چھن جانے کا خوف ہے، کسی کو کسی کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کا خوف ہے۔ کوئی کس بات سے خوف زدہ ہے، کوئی کس بات سے خوف زدہ ہے۔ ہر طاقتور نے اپنے کمزور بندے کو، اپنے سے کمزور کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ ہماری گھروں میں بھی یہ حالت ہے کہ والدین اپنے بچوں کو خوف زدہ کر کے رکھتے ہیں، ڈرا کے رکھتے ہیں تاکہ بچے ہماری بات مانیں۔ بات نہیں مانیں گے، ہمارے کہے میں نہیں آئیں گے تو بگڑ جائیں گے، خراب ہو جائیں گے۔ جبکہ کہے ماننے کے لیے خوف کے علاوہ کوئی دوسرا ماحول بھی تو بچے کو دیا جا سکتا ہے نا، لیکن ہمارا زیادہ تر محور اسی میں ہوتا ہے کہ ہم بچے کو خوف زدہ کر کے رکھتے ہیں۔ شیطان نے بھی ہمیں خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی اور مذہبی اور دینی تمام مسالک نے ہمیں خوف میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ دوزخ کا خوف، عذاب کا خوف، قبر کا خوف، مختلف قسم کے خوف میں ہمیں دبا دبا کے ڈرا کے اب ہوا یہ ہے کہ ہم خوف میں جیتے بھی ہیں اور خوف سے بے خوف بھی ہو گئے۔ خوف میں جیتے بھی ہیں اور خوف سے بے خوف بھی ہو گئے۔ ہمارے اوپر خوف ایک ایسی طاقت کی صورت میں ایک ایسا سراپا بن کے اترا ہے، ایک ایسی قوت بن کے اترا ہے، مکمل ایک جسم ہے، ایک صورت ہے اس کی۔ خوف کی ایک صورت ہے، کہیں وہ آگ کی صورت ہے، کہیں کوئی مار کی صورت ہے، کہیں کوئی پھانسی کی صورت ہے، کہیں کوئی موت کی صورت ہے، کہیں کس سزا کی صورت ہے، کہیں کسی اور سزا کی صورت ہے، کہیں غربت کی صورت ہے، کہیں مفلسی کی صورت ہے، کہیں بیماری کی صورت ہے، کہیں کیا صورت اپنائی ہوئی ہے تو کہیں کیا صورت اپنائی ہوئی ہے۔ مکمل صورت میں، مکمل سراپا میں خوف ہمارے وجود پہ، ہمارے ذہنوں پہ، ہماری شخصیت پہ، ہمارے اوپر حاوی ہے، اور خوف سے ہم نکلنا چاہیں بھی تو نکل نہیں پاتے۔ تھوڑا سا خوف سے نکلتے ہیں پھر کوئی ڈرا دیتا ہے، تھوڑا سا خوف سے نکلتے ہیں
عام زندگی میں، کاروبار میں اپنی کو ریڈی لگا لی، کوئی دکان لگا لی، کوئی نہ کوئی آ کے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی پولیس والا تو آ کے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اور طاقتور یا کوئی بدماش یا کوئی لفنگا آ کے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ روزگار میں، کاروبار میں، صنعت میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہم اپنے آپ کو ڈالیں، ہمیں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، ہمیں دھمکانے والا، ہمیں روکنے والا، ہمیں خوف زدہ کرنے والا کوئی نہ کوئی کہیں سے ابھر کے آ جاتا ہے اور ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ پھر ہم کسی نہ کسی خوف کے نیچے دب کے اپنا کام کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دنیاوی امور میں جب تک خوف میں مبتلا رہیں گے، ہم دنیاوی امور میں کبھی ترقی نہیں پائیں گے۔ بالکل یہی منظر ہمارا دینی معاملات میں بھی ہے، شرعی معاملات میں بھی ہے، روحانی معاملات میں بھی ہے۔ رب کا اور بندے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس نے تو اپنے پیار میں، اپنی محبت میں، اپنی چاہت میں، اپنے ساتھ کے لیے، اپنے رفاقت کے لیے ایک مخلوق تخلیق کی، جسے اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے کمالات رکھے، ایسے ایسے جمالات رکھے، ایسا ایسا جلال رکھا کہ دنیا میں کسی اور مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے وہ نصیب نہیں کیا۔ لیکن ہمارے ہاں ہمیں ڈرایا اتنا جاتا ہے، اللہ کی ذات سے ڈرو، اللہ کی ذات سے ڈرو، قبر سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، آگ سے ڈرو، اس چیز سے ڈرو، اس چیز سے ڈرو۔ اس طرح ڈرا ڈرا کے ہماری حقیقی بندگی کا اصل جو نچوڑ ہے وہ نکال دیا گیا۔ ہماری بندگی کی جو حقیقی روح ہے وہ نکال دی گئی ہے۔ ہمارے سجدے کا جو سرور ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ ہماری عبدیت، ہماری عبودیت، ہماری بندگی، ہمارے سجدے، ہمارے حج، ہمارے روزے خوف میں مبتلا رہتے ہوئے ادا ہوتے ہیں، اور خوف زدہ بندے کی نہ تو دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے۔ بے باک ہو کے، شوق سے، محبت سے، چاہت سے اور مکمل کھل کر جب تک آپ کوئی کام نہیں کرتے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو، چاہے وہ بندگی ہو، یہ کس کی نگاہوں نے ساغر پلائے، خودی پر میری بے خودی بن کے چھائے، خبردار اے دل مقام ادب ہے، کہیں وعدہ نوشی پہ دھبا نہ آئے۔ وہ سجدے ہی کیا جس میں پابندیاں ہوں، وہ سجدے ہی کیا جس میں خودداریاں ہوں، عبادت وہ کیا جس میں پابندیاں ہوں۔ حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے وہاں آسماں جھوم جائے۔ کئی بار طوفان سے ٹکرائی کشتی، کئی بار ٹکرا کے ساحل پہ آئے، تمہارے تصور نے ایسا ڈبویا، بہت کوششیں کی نکلنے نہ پائے۔ یہ وہ کیفیت ہے، ادب کی کیفیت ہے، ایک آزادی کی کیفیت ہے، ایک اپنے ضمیر کو دنیاوی خوف سے، آخرت کے خوف سے، آگ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے، جنت کے شوق سے اور بہت ساری چیزوں سے بالکل پاک کر کے، بالکل خالصتاً اللہ کے حضور سجدہ کرنا۔ وہ سجدے ہی کیا جس میں خودداریاں ہیں، عبادت وہ کیا جس میں پابندیاں ہیں۔ پابندیوں کی عبادت ہے، پابند کر دیا گیا ہے، ڈرا دیا گیا ہے، ایسے نہیں پڑھو، ایسے پڑھو، یوں نہیں پڑھو، یوں پڑھو، اس طرح ہے، اس طرح نہیں ہے، یہ کیسے پڑھ دیا آپ نے، یہ قیام کیسے کیا، یہ ہاتھ کیسے باندھے، یہ رکوع کیسے کیا، یہ سجدہ کیسے کیا۔ اس طرح بہت سارے معاملات ہیں۔ عبادت وہ کیا جس میں پابندیاں ہوں، حقیقت میں زاہد وہی بندگی ہے جہاں سر جھکے یا آسمان جھوم جائے۔
کئی بار طوفان سے ٹکرائی کشتی، کئی بار ٹکرا کے ساحل پہ آئے، کئی بار انسان ذکر میں، ورد میں، اللہ کی نورانیت میں جا کے کھو جاتا ہے، اللہ کی نورانیت کے منظر میں کھو جاتا ہے، اللہ کی نورانیت کے جلووں میں کھو جاتا ہے، اللہ کے نور کے سمندر میں، اللہ کی نور کی بحر بے کرا میں کئی بار جا کے کھو جاتا ہے، کئی بار کھو کے پھر واپس دنیا میں پلٹ آتا ہے، کئی بار کھوتا ہے، کئی بار پلٹتا ہے۔ یہ جب خودداریوں والے سجدے نہیں ہوں گے، جب پابندیوں والی عبادتیں نہیں ہوں گی، خالصتاً صرف اور صرف ہر خوف سے، ہر لالچ سے، ہر قسم کی جزا سے ماورا ہو کے، مبرہ ہو کے، اپنے آپ کو آزاد کر کے صرف اور صرف اللہ کے عشق کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی ذات کی خاطر اپنی ہستی کو مٹا کر، اپنے آپ کو اللہ کے حضور سجدہ ریز کر کے، صرف اس نیت سے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، اسی کو ہی جو سجدہ بنتا ہے۔ اور سجدہ جو ہے وہ شکر کی علامت ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ سجدہ ادا کرنا۔ نماز شکر کی علامت ہے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ بندے کا شکریہ تو آپ نے یوں کہہ دیا نا اس کے سامنے جا کے، تھینک یو یار، مہربانی، شکریہ، لیکن اللہ کا شکریہ کیسے ادا کریں گے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور سجدے میں جائیں، اللہ کے حضور سجدے میں جائیں، اور بغیر کسی خوف کے سجدے میں جائیں، بغیر کسی انانیت کے سجدے میں جائیں، بغیر کسی خودداریوں کے سجدے میں جائیں، خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو سجدہ کریں۔ یہ ہے حقیقت میں سجدہ، یہ ہے حقیقت میں بندگی، یہ ہے وہ نورانی رستہ، یہ ہے وہ نورانی رسہ، یہ ہے وہ نورانی رسی، یہ ہے وہ اللہ کی حبل اللہ، جسے ہم پکڑ لیں گے تو کبھی ریزہ نہیں ہوں گے، کبھی بکھرنے نہیں پائیں گے، دنیا کا کبھی کوئی خوف ہم کے غالب نہیں ہوگا کہ کوئی ملک آ کے ہمارے اوپر تسلط جما دے گا، کوئی ملک آ کے ہمیں مقروض کر دے گا، کوئی ملک اپنی ایسی پالیسی لا دے گا، کوئی جناب حاکم ہمارے اوپر کیا مسلط کر دیتا ہے، کوئی حاکم آتا ہے تو وہ کیا پالیسی آ کے مسلط کرتا ہے، ہماری علاقائی جو ریاستی مشینری ہے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، کہاں کہاں ہمیں ڈیمیج کرتی ہے، کہاں کہاں ہمیں توڑتی ہے، کہاں کہاں ہمیں دبا کے رکھتی ہے، خوف زدہ کر کے رکھتی ہے۔ ان تمام تر ڈر سے، اس ہر طرح کے خوف سے بندہ آزاد ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ آزاد نہیں ہوگا، خوف کے بت کو توڑنا، یہ لفظ تو سنا ہے نا، خوف کے بت کو توڑ دو۔ بت مطلب کوئی سراپا بن کے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور ایک عفریت کی صورت آ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ اس سے آگے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا، وہ اتنی بلندی تک کہ آسمان تک نظر گھماؤ تو آپ کی نظر نہیں جاتی، زمین کی طرف دیکھو تو زمین کی پاتال تک جناب وہ جا رہا ہے، یوں نظر گھمانا چاہو تو پتہ نہیں کہاں تک وہ خوف پھیلا ہوا ہے، یوں نظر گھمانا چاہو تو پتہ نہیں کہاں تک وہ خوف پھیلا ہوا ہے، نظر کے سامنے مکمل خوف کا سراپا یوں چھایا ہوا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خوف زدہ ماحول میں نہ زندگی ترقی کرتی ہے، نہ بندگی ترقی کرتی ہے، نہ انسان ترقی کرتا ہے، نہ دنیا ترقی کرتی ہے، نہ آخرت ترقی کرتی ہے، نہ شریعت ترقی کرتی ہے، نہ ہی روحانیت ترقی کرتی ہے۔ لازم ہے کہ خوف کے اس سراپا کو توڑ کر، خوف کے اس بت سے نکل کر اپنی ذات کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کے ذکر کو اپنی زبانوں پہ سجا کے اس کے ذکر سے اپنے دلوں کو تر کر دیں۔ جب دل اللہ کے ذکر سے تر ہوں گے تو اللہ جب ہمارے وجود میں بسا ہوگا، چھایا ہوگا، دھڑکن میں ہمارے اللہ سمایا ہوگا، تو ہمارے آگے پھر کوئی چیز آ نہیں سکتی۔
اللہ کے نور کے آگے، اللہ کے جلووں کے آگے، اللہ کے جمال کے آگے، اللہ کے کمال کے آگے، اللہ کے جلال کے آگے کوئی چیز ٹک نہیں سکتی، آ نہیں سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بندہ پھر خالصتاً اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہے۔ پھر اگر کوئی کام بھی کرتا ہے تو اللہ کا سراپا اس کے سامنے ہے، کسی سے گفتگو بھی کرتا ہے تو پھر اللہ کا سراپا اس کے سامنے ہے۔ پھر جو بھی بات کرتا ہے اللہ کی محبت اور اس کے عشق کے انداز میں بات کرتا ہے۔ وہ اگر کوئی سجدہ بھی کرتا ہے تو اللہ کی محبت اور عشق کے انداز میں وہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے حبیب کے عشق کی دولت نصیب کرے، آمین، جزاک اللہ۔